ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 119 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 179۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قصاص کے سلسلے میں اسلام کے عادلانہ قانون کو بیان فرمایا ہے۔ قصاص کی تعریف کیا ہے تو اس کے لغوی معنی مماثلت اور برابری کے ہیں، یعنی جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہو اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں قصاص قتل کرنے اور بدلہ لینے کی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں برابری کی رعایت رکھی گئی ہو۔ زمانہ جاہلیت میں قصاص کے معاملہ میں عدم مساوات اور ناانصافی پائی جاتی تھی۔ ادنا اور اعلیٰ خاندان کے مقتول کا قصاص بھی مختلف تھا۔ اگر کوئی کمزور اور ادنا خاندان کا آدمی اعلیٰ خاندان کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کے ورثاء دوہرا قصاص طلب کرتے تھے، یعنی ایک کے بدلے میں دو، یا عورت کے بدلے میں مرد کا قصاص لیتے یا غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو، غلام کے بدلے میں آزاد کو اور ایک آزاد کے قصاص میں دو کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ زیادتی اور ظلم تھا جو طاقتور کمزوروں پر روا رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے اونچ نیچ، شریف اور رذیل، غلام اور آزاد، عورت اور مرد کو قصاص کے معاملہ میں برابر قرار دیا۔ اسلام نے امیر اور غریب کے درمیان حائل دیوار کو گرا دیا اور قصاص کے معاملہ میں مساوات کا درس دیا۔ اسلام نے عالم اور جاہل، بچے، جوان اور بوڑھے، تندرست اور بیمار، صحیح الاعضاء اور لنگڑے، اپاہج اور اندھے کے امتیاز کو یکسر ختم کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ اسلام نے انہیں بتایا کہ قصاص کا معنی ہی برابری ہے، لہٰذا قصاص کے معاملہ میں کسی انسان سے امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ تو یہ قانون قصاص کہلاتا ہے۔ قتل تین طرح کا ہوتا ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یعنی ایک تو ہے قتل عمد۔ قتل عمد کی تعریف یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی شخص کو کسی ایسے آلہ یا ایسے ہتھیار سے قتل کرنا جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے بندوق ہے یا پستول ہے، اس کے ذریعے سے فائر کیا جائے، یا چھرا یا نیزہ مار دے، یا کوئی ایسا آلہ استعمال کرے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واحد صورت ہے، یہی ایک صورت ہے جس میں قصاص ہے۔ باقی دو صورتیں ہیں ان میں قصاص نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قتل تو ارادتاً کرتا ہے مگر ایسے آلے کے ساتھ جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مثلا لاٹھی، پتھر یا کوئی اور ایسی چیز مار دی جس سے قتل واقع ہو گیا، تو ایسی صورت میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے عوض دیت لی جائے گی اس سے، جس کو ہمارے ہاں خون بہا کہا جاتا ہے۔ اور قتل کی تیسری صورت وہ قتل خطا ہے، جس میں ارادہ قتل نہیں ہوتا بلکہ قاتل کی غلطی سے کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے۔ مثلا شکاری نے شکار کو نشانہ بنایا مگر وہ کسی آدمی کو لگ گیا اور اس سے قتل واقع ہو گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اور اس کی تفصیل آگے قرآن پاک میں تفصیل اس کی آئے گی۔ اب ان تین قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی قتل عمد، اس میں قصاص لیا جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى اور عورت کو عورت کے بدلے میں، یعنی آزاد مرد برابر ہے آزاد مرد کے اگرچہ ایک مالدار ہو اور دوسرا غریب ہو، غلام برابر ہے غلام کے اگرچہ ایک مالدار آدمی کا غلام ہو اور دوسرا غریب آدمی کا غلام ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، عورت برابر ہے عورت کے اگرچہ ایک اعلیٰ خاندان کی ہو اور دوسری کم درجہ کے خاندان کی۔ تو آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے، لیکن قصاص کا حکم صرف اس صورت میں منحصر نہیں کہ صرف دو آزاد آدمیوں یا دو غلاموں یا دو عورتوں کے درمیان جاری ہوگا، بلکہ آیت کا مطلب مساوات کو ظاہر کرنا اور زمانہ جاہلیت سے قصاص کے معاملے میں جو فرق چلا رہا تھا اس کو ختم کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آزاد آدمی کسی کے غلام کو یا کوئی مرد کسی عورت کو یا کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو قصاص میں ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاتل ہی کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے قاتل آزاد ہو یا غلام، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، اس معاملے میں مساوات ہی ہوگی، یعنی برابری ہی کی جائے گی۔ آگے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا تو جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی ہو۔ تو یہاں پر ساتھ ہی دیت کا قانون بھی بیان فرما دیا۔ دیت کی تعریف کیا ہے اور دیت کسے کہتے ہیں؟ دیت سے مراد مقتول کے ورثاء کو قاتل کی طرف سے قتل کے بدلے میں دیا جانے والا مال ہے، اور اسے ہمارے ہاں یعنی اردو میں خون بہا کہتے ہیں۔ دیت کی مقدار کیا ہوگی؟ تو ہر وہ قتل عمد جس میں کسی شبہ کی بنا پر قصاص ساقط ہو جائے، یا اسی طرح قتل کی جو دوسری قسم تھی، یعنی ایسی چیز سے قتل کرنا جو عموماً قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یعنی کہ لاٹھی سے کسی کو مارا وہ مارا گیا یا پتھر سے کسی کو ہلاک کر دیا، تو اس صورت میں قاتل کے رشتہ داروں کو 4 قسم کے اونٹ دینا واجب ہیں، 100 اونٹ 4 قسم کے۔ جبکہ قتل خطا میں، یعنی کہ وہ شکار کرتے ہوئے اس نے فائر کیا شکار پر، گولی چلائی شکار پر، غلطی سے گولی کی زد میں آ کر کوئی شخص فوت ہو گیا، تو اب یہ قتل خطا ہے، تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ تو اس کی دیت میں 5 قسم کے 100 اونٹ ہیں۔ اگر اونٹوں کا تبادلہ نہ ہو سکے تو پھر 10,000 درہم یعنی 2,625 تولہ چاندی یا 1,000 دینار یعنی 375 تولہ سونا یہ واجب ہوں گے۔ عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ قتل عمد کی صورت میں جب سب ورثاء یا کوئی ایک وارث دیت لینے پر راضی ہو جائے تو قصاص کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور قاتل سے پھر دیت لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں مقتول کے ورثاء کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عمدہ طریقے سے دیت طلب کریں، سختی سے کام نہ لیں، اور قاتل پر لازم ہے کہ ٹال مٹول کے بغیر مقتول کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے تاکہ ان کو یہ صدمہ نہ پہنچے کہ انہوں نے قصاص کے بدلے میں دیت قبول کر کے غلطی کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے، یعنی جس قاتل کو اس کے بھائی سے معافی مل جائے، یہاں پر بھائی سے مراد مقتول کا وارث ہے جسے معاف کرنے یا نہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں پر اسے قاتل کا مسلمان بھائی کہہ کر اس کے دل میں رحم اور نرمی کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ قاتل نے اگرچہ قتل کر کے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن وہ تمہارا بھائی ہی ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے روحانی رشتے کی پاسداری رکھی جائے۔ تو فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ رعایت تمہارے رب کی طرف سے ہے اور اس کی مہربانی ہے۔
یعنی قتل عمد کی اصل سزا تو قتل ہی ہے، لیکن باہمی رضامندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچانا اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی اور خاص رعایت ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا۔ اس امت سے پہلے دیت کا حکم نہیں تھا، یعنی اہل تورات یعنی یہودیوں پر صرف قصاص یعنی قتل فرض تھا، دیت لینے کی اجازت نہیں تھی، اور اہل انجیل یعنی نصاریٰ کو صرف معاف کر دینے کا حکم تھا، قصاص لینے کی اجازت نہ تھی۔ اس امت پر اللہ رب العزت نے خصوصی رحم فرمایا کہ قصاص کا حکم بھی دے دیا اور ساتھ ہی دیت دے کر ایک انسانی جان کو بچانے کا حکم بھی ساتھ ہی دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول میں تفصیل موجود ہے۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی شریعت نے قتل کے بدلے میں 3 اختیار دیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل کر دیا جائے تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ نمبر 1 شرعی حکومت کے ذریعے قصاص لے لے، نمبر 2 معاف کر دے، اور نمبر 3 دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ مشکات شریف۔ یعنی ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے کے بعد دیگر تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر مقتول کے ورثاء مزید کوئی زیادتی کریں، مثلاً یہ کہ مقتول کے ورثاء یہ منصوبہ بنا لیں کہ ابھی تو دیت لے لیتے ہیں، بعد میں قاتل کو قتل کر دیں گے، تو راضی نامہ ہو جانے کے بعد اس طرح کی قبیح حرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اور اس بات کی تائید حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 2 میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو قاتل کی قوم کے افراد مقتول کے ورثاء سے دیت پر صلح کر لیتے تھے اور بعد میں موقع ملنے پر قاتل کو قتل کر دیتے تھے۔ مذکورہ آیت میں اس جاہلانہ طریقہ کی تردید کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قصاص کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، کیونکہ قصاص میں اگرچہ قاتل مارا جاتا ہے لیکن باقی لوگ امن میں ہو جاتے ہیں۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو قتل کریں گے تو ان کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اس وجہ سے باقی لوگ قتل سے بچتے ہیں، قتل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح قصاص زندگی کا ضامن ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس سے بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مقتول کے لیے قصاص میں زندگی اس طرح ہے کہ اگرچہ وہ قتل ہوا لیکن اس کا خون رائگان نہ گیا بلکہ اس کے عوض اور بدلہ لے لیا گیا۔ دوسرے تمام لوگوں کے لیے اس میں زندگی اس طور پر ہے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے اور قتل و غارت گری سے رک جائیں گے، اور اس طرح پیشہ ور قاتلوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی کہ اگر انہوں نے مال کے لالچ میں کسی کو قتل کر دیا تو بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو قاتل اور مقتول کے خاندان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی جس میں کثرت سے لوگ مارے جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم جاری فرمایا اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا تو اس سے قاتل اور مقتول کے قبیلے والے لڑائی سے رک گئے اور ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں۔ تفسیر قرطبی جلد 2۔ کسی ایک انسان کو قتل کرنا جن سے انسان کو ختم کر دینے اور کسی ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے مترادف ہے، جس کی وضاحت قرآن حکیم میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔
جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی بے قصور اور پرامن شخص کو قتل کر دیا تو گویا اس نے سارے ہی لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت نے حدود اور قصاص کے جو قوانین مقرر کیے ہیں ان پر عمل کرنا کسی بھی ملک اور مملکت کے نظام کو برقرار رکھنے اور امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب مجرموں کو ان کے جرائم پر فوری سزائیں دی جائیں گی تو ایک طرف مجرموں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور دوسری طرف وہ افراد جو فساد کا باعث بنتے ہیں ان سے دھرتی پاک ہو جائے گی۔ اس طرح امن و امان کا دورہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھنے کی ہے کہ قصاص صرف اسی صورت میں لیا جائے گا جب مقتول کے تمام ورثاء اس پر رضامند ہوں۔ مقتول کے وارثوں میں سے اگر ایک نے بھی قصاص سے دستبرداری اختیار کی تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں مقتول کے ورثاء کو دیت دلوائی جائے گی۔ اگر قتل عمد میں قتل کرنے والے کو تمام ورثاء معاف کر دیں اور قاتل پر کوئی مطالبہ تو اس قاتل پر پھر کوئی مطالبہ نہیں رہے گا، اور اگر بعض ورثاء معاف نہ کریں تو ان ورثاء کو ان کے حصے کی دیت دلوائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو خصوصاً اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، اور آئے دن کے فساد اور قتل و غارت گری سے پوری دنیا کو اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Created with free version for non